دنیا والے ایک غلطی نہیں بھلاتے، دنیا والے ایک گناہ کر لے باقی رکھتے ہیں۔ میرے رب کے خزانے دیکھو، بندہ 70 سال تو گناہ کرتا رہے، ایک سچی توبہ کرے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرماتا، حدیثوں کا مضمون ہے اللہ زمین کو جہاں گناہ کیے وہاں سے بھی نشان مٹا دیتا ہے۔ ہاتھ میں جو ہمارے کاندھوں پر کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان سے بھی بھلا دیتا ہے۔ جن اعضاء نے گناہ کیا ان اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا جب حاضر ہوتا ہے اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا گناہ کا، اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر بھی اس قریب کو ناراض کیا جائے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں۔ ذرا سوچئے، جو اتنا خیال رکھنے والا ہو، جو ایسا کریم ہو، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور بتائیے مخلوق کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ اس اعرابی نے کہا کیا وہ خود لے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا، اللہ حساب لے گا نا، وہ مسکرا دیا۔ نبی پاک نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ مسکرائے کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور کریم جب قدرت پاتا ہے کسی پر تو معاف فرما دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ ایسا کریم ہو اور ہم اسے ناراض کریں۔ ایک بار نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ قیدیوں کو لایا گیا، ایک عورت کا بچہ کافی دنوں سے بچھڑا ہوا تھا، اچانک وہ ننھا منا بچہ سامنے سے دوڑتا آیا، عورت نے اٹھایا اپنے سینے سے لگا لیا، ماں کی مامتا جاگ اٹھی۔ نبی پاک نے صحابہ سے کہا ذرا غور سے دیکھو اس عورت کو اپنے بچے سے کتنا پیار کر رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں، یہ تو ماں ہے، اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہی ہے، یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن لو اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، وہ رب کریم اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اتنا مہربان کوئی ہو اسے ہم ناراض کریں، لوگوں کا خیال کریں کہ وہ نہ دیکھ لیں، میرے محلے والے نہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، میرے والد اور میرے بھائی اور میرے رشتہ دار کو پتہ نہ چلے۔ اے راتوں کو چھپ چھپ کر اکیلے میں گناہ کرنے والے، تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جو تیرا مہربان مولا ہے، جو کریم اللہ ہے، جو تجھے بخشنا چاہتا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تو گناہ نہ کرے، بخشا جائے، جنت تیرا مقدر ہو جائے، مگر پھر بھی ہم اسے ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسے ہمارے عیب چھپاتا ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک میدان میں چلتے ہیں اور جا کر مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء کہا جاتا ہے اس کو، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ 70,000 لوگ جمع ہو گئے میدان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ساری قوم گر گڑا کر دعا کرنے لگی، پانی کو کہاں ہے؟ اللہ سے عرض کرتے مولا وجہ کیا ہے؟ ہم سب 70,000 مل کر دعا کر رہے ہیں، مولا بارش نہیں ہو رہی، فرمانی کر رہا ہے، ہر روز مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجمع بہت بڑا ہے، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے مجمع سے نکل جا، تیری وجہ سے، تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر آج بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ گناہگار شخص، ذرا غور سے سنیے گا، وہ گناہگار شخص گھبرا گیا، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، وہ سوچنے لگا شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، کوئی نکل جائے گا، کوئی نہیں نکلا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ وہ سمجھیں آسان ہے،
اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے غور سے سنو. اس نے کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا, چادر میں اپنا منہ ڈالا اور اللہ سے کہتا یا اللہ آج بچا لے. اے اللہ آج اگر میں کھڑا ہو گیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں جو تجھے 40 سال سے ناراض کر رہا. اے اللہ آج رسوا ہو جاؤں گا, آج ذلیل ہو جاؤں گا. مالک تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. گئی ابھی تک تو وہ بندہ نکلا ہی نہیں. یا اللہ کوئی ہمارے مجمع سے باہر نہیں نکلا. ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, میں نے اسی کے سبب بارش برسا دی ہے. حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا اب تو مجھے اس بندے سے ملا دے جو تیرا دوست بن گیا ہے. اے اللہ جو تیرے قریب آ گیا جس کے سبب تو نے بارش برسائی, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے مالک کی کرم نوازی کیسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا. اب تو میرا دوست بن گیا ہے, میں کیسے تمہیں بتا دوں کہ وہ کون ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میرا مالک. پنجابی شاعر لکھتا ہے نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینوں عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینوں عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے. ہمارے اندر جو خباثتیں اور برائیاں ہیں اگر وہ لوگوں کو پتا چل جائیں, ہمیں کوئی قریب بٹھانے کو تیار نہ ہو, مگر وہ کیسا قریب ہے. عیب چھپا رہا ہے, عزت بڑھا رہا ہے. وہ قریب ستار آج لوگوں میں ہماری بات بڑی ہوئی ہے. ارے آج مجھے اور آپ کو کوئی 10 بار ناراض کرے, ہم لوگوں کو کہتے ہیں اس کے بندے کے قریب نہیں جانا, بندہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیشہ غلط کام کرتا ہے کیونکہ میری نہیں مانی. ارے تم نے رب کی نہیں مانی, رب نے کس کو بتایا؟ تمہارا یہ عیب کسے معلوم ہوا؟ اللہ عیب چھپائی جا رہا ہے, مگر ہم ہیں کہ اسی کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کو شرمندگی بڑی پسند ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. رب کی بارگاہ میں ندامت بڑی مقبول ہے, گناہ گار کے آنسو بڑے پیارے ہیں. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کی عدالت کے چرچے ہیں, آپ کا جلال آپ کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے عمر جس گلی سے گزر جائے شراب کی بوتل ہے, اس کو پتا ہے آج مارا جاؤں گا, اگر آج پکڑا گیا حضرت عمر نے فوراً سزا سنانی ہے. ذرا غور کیجئے کتنی تھوڑی دیر ہوگی اس شرابی کے پاس, حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے بتاؤ کیا ہے ہاتھ میں, کتنا وقت ہوگا, چند سیکنڈز. مگر دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے. وہ شرابی دل ہی دل میں رب سے عرض کرتا ہے مولا آج بچا لے. اے اللہ آج سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, مالک ذلیل ہونے سے بچا لے. آج عمر کے سامنے ذلیل نہ کیجیو. اس کیفیت کے ساتھ رب کو پکارا ودن اے سیکنڈ. عرض کرتا ہے حضرت عمر سے حضور اس میں سرکہ ہے, شراب نہیں سرکہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا یہ بوتل مجھے دکھاؤ. کتنے لمحے ہیں, کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے کا. لرزتے ہاتھوں سے بوتل نکالی دامن سے, حضرت عمر کو پیش کرتا ہے. سچی توبہ تھی, اللہ نے شراب کو سرکے سے تبدیل کر دیا. ایسا مالک, ایسا کریم, اتنا مہربان, پھر بھی اسے ناراض کرے, پھر بھی اس کی نافرمانی کرے. ہمارے اسلاف راتیں رو رو کے گزارے, جو نیک بندے جو بخشے بخشائے ہیں, اور ہم گناہ گار ہیں اور پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتا, پھر بھی ہمیں خیال نہیں آتا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دور تھا. ایک آدمی توبہ پر پختہ نہیں رہتا تھا, جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ میرے اس بندے کو جا کر کہہ دو کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے, غضبناک ہے. حضرت موسیٰ اس بندے کے پاس گئے اور کہا تو بار بار توبہ کرتا ہے, پھر توبہ توڑ دیتا ہے, رب تجھ سے ناراض ہے. اللہ اکبر. اس بندے نے کیا کیا؟ اللہ کو ندامت پسند ہے نا, وہ غمگین ہوا, صحرا میں چلا گیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے خدا
کیا تیری رحمت ختم ہو گئی؟ یا تجھے میری نافرمانی نے نقصان دیا ہے؟ یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ کون سا گناہ تیرے کرم سے بڑا ہے؟ جب تو اپنے بندوں پر رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی اور مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا ہے تو اے اللہ اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھی پر کر دے، میں اپنی جان ان کے بدلے میں پیش کرتا ہوں۔ ان کی ساری عاجزی اور گریہ وزاری کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ، اگر تیرے اس سے جا کر کہہ دو اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہوں تب بھی میں تجھے بخش دوں گا، کیونکہ تو نے میرے کرم کو جان لیا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اب ذرا غور کیجیے ہمارا کیا حال ہے۔ یہ بے خوفی کی، بے باکی کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ ایک دیکھیے، بڑی میں آپ کو باریک سی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم اس لیے گناہ نہ کریں کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، اس لیے گناہ سے بچیں کہ اللہ عذاب دے گا گناہ کریں گے تو، یہ ایک الگ طریقہ ہے، الگ انداز ہے۔ اور بندہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ میرے کریم کو پسند نہیں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا لطف اور ہے، اس کا مزہ اور ہے۔ عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑنا اور ہے، رب سے محبت کر کے گناہ چھوڑنا اور ہے۔ ارے جو اتنا کریم ہو، میری ماں سے کئی گنا زیادہ مجھے چاہنے والا ہو، میں اس سے کیوں نہ دوستی کر لوں؟ اور یقین کرو اللہ کی بارگاہ میں یہ آنسو بہانا، خوف خدا میں آنسو بہانا، یہ مانگا کرو اور اس کی کوشش کیا کرو کہ کبھی کبھی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ نکلیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح کہ جیسے دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، کبھی گائے سے یا بھینس سے دودھ نکال لیا جائے اب یہ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، خوف خدا میں رونے والا جہنم میں جا نہیں سکتا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ دقائق الاخبار میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سنیے گا ذرا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جہنم میں لے جانے کا حکم سنایا جائے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، یہ پلکیں نا جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں، اس کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یا اللہ میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کے ایک اشک بار بال کے بدلے میں اس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت جبریل امین پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے میں نجات پا گیا ہے۔ یہ آنکھیں جو بھیگ جاتی ہیں نا، یہ آنسو جو بہ جاتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رونے کی عادت ڈالو۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، ان خوش نصیبوں میں خوش نصیب وہ بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ نکلے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی تو ایسا ہو، ہم محفل میں، اجتماع میں، دعا میں تو کبھی کبھی رو پڑتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، تہجد کا وقت ہو، کبھی کوشش کیجئے تہجد میں اٹھیے، جا نماز بچھائیے اور کسی کو پتہ نہ ہو گھر میں ہوں اور میرا رب ہوں، اور اب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرے آنسو بہیں، میں اللہ سے عرض کروں مولا تیرا بندہ ہوں، پھنس گیا ہوں گناہ سے، پھنس گیا ہوں بری عادتوں میں، مگر مالک بندہ تیرا ہوں، آج معافی مانگنے حاضر ہوا، اے کریم اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے، مانتا ہوں مالک بڑے گناہ کیے ہیں، اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے، تو نہیں معاف کرے گا، تیرے سوا کون ہے، کس کے در پر جاؤں گا، مولا معاف کر دے۔ میری ماں کو میں نے جب بھی تنگ کیا معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر، مانگو تو صحیح معافی،
اللہ معافی مانگنے کو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. پکارو اسے، وہ ضرور معاف فرمائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے، آج ہمیں سب کی فکر ہے دوست ناراض نہ ہو جائیں، بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائے، میرا سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، میرا سپروائزر ناراض نہ ہو جائے، میرے محلے والے ناراض نہ ہو جائیں. تمہیں سب کی فکر ہے، یہ کیوں فکر نہیں ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو جائے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سارا جہان مجھ سے راضی ہو اور اللہ ناراض ہو، اس رضا مندی کا کیا فائدہ؟ ارے کوئی نہ پوچھے مجھے، لیکن اگر میرا رب راضی ہے، اس کے حبیب راضی ہیں، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد بنائیے، زندگی کی پریورٹی اور ترجیح بنائیے. مجھے سب سے پہلے یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے. مگر آج ہم کچھ اور لائن پر چلے گئے. ارے کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. بچوں کی شادی ہے تو بچوں کو اب جناب ان کی خوشی کے دن یہ غلط کام کرنے پڑتے ہیں. اچھے خاصے نیک نمازی کے گھر میں فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے. اس کو کوئی کہے کہ جناب یہ گانے باجے ڈھول تماشے، یہ جوا، یہ شراب، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ وہ جواب دیتا ہے جناب بچوں کی خوشی میں کرنا پڑتا ہے. بچوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو، اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کائنات کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. آج لوگ کہتے ہیں جناب مارکیٹ میں جناب کام کرنا ہے تو مارکیٹ کا طریقہ ہی یہ کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہم ملاوٹ نہ کریں تو دوسرے کر کے آگے بڑھ جائیں گے. تم تھوڑے پیسوں کے لیے رب کو ناراض کرنے لگ گئے. ایسا نہ کرنا. یاد رکھیے ایک بات، یہ آخری روایت سنا رہا ہوں، اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے بات. روایت کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے بچوں کو، فیملی کو، دوستوں کو، باس کو، کولیگز کو، فرینڈز کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض پاتے ہیں. انہیں بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے میں بھی کوئی جانے والا نہیں ہوتا، بیمار ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک وقت میں بڑا فیم تھا، بڑا نام تھا، مگر کام سارے حرام تھے. ان کی برسی بھی بنائی جائے تو ان کی برسی میں بھی ان کی یاد میں فلمیں چلائی جاتی ہیں، گانے باجے چلائے جاتے ہیں. استغفر اللہ. مگر کچھ ایسے اللہ کے ولی گزرے، آج بھی موجود ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں، خواجہ غریب نواز کی. خواجہ خواجگان ہندوستان پہنچے تو کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے دین کو پھیلانے گئے نا. سارا ہندوستانی خلاف ہو گیا، سب لوگ خلاف ہو گئے کیونکہ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی. اس وقت ہندوستان سارا خلاف تھا، رب ساتھ تھا، رب راضی تھا. آج مجھے بتاؤ، میرے خواجہ کو دنیا سے گئے ہوئے 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز کی حکومت آج ہے، کیسے ہو گئی؟ اللہ کو راضی رکھا، اللہ نے سب کو راضی کر دیا. جس سے رب راضی اس سے سب راضی. اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، اور یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے. آئیے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی کی طرف چلتے ہیں. کہ جو خیال آتا ہے نا کہ بس اگلے رمضان سے نماز پڑھوں گا، بس اگلے رمضان میں توبہ کر لوں گا، حج کر لوں، اس کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، ارے جناب اللہ کا گھر دیکھ لوں پھر نیک بن جاؤں گا، یہ سارے شیطان کے وار ہیں. آج ابھی اسی وقت ہمیں توبہ کرنی ہے. آئیے سچی پکی توبہ کی نیت سے ایسا زوردار نعرہ لگانا ہے کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے. نیت کیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے. ابھی تبنگے دوست ملیں، وہ کہیں چلو جناب فلاں کام کرتے ہیں، فلاں چیز دیکھتے ہیں، پھر دماغ پلٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماحول اثر لاتا ہے. آپ اس وقت بڑے پیارے، آج آپ کو اس وقت
آخرت یاد آ رہی ہوگی، خوف خدا یاد آ رہا ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے، یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یار واقعی صحیح بات ہے، توبہ کرنی چاہیے، سدھرنا چاہیے. یہ کیوں آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں اگر کانسرٹ ہو رہا ہوتا معاذ اللہ، یا گانے باجے بج رہے ہوتے تو کئی لوگ ناچ رہے ہوتے. فرق پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. اگر واقعی توبہ کرنی ہے نا، جو آپ نے بڑے پرجوش انشاءاللہ کے نعرے لگائے، اگر واقعی عمل کرنا ہے تو we have to change our environment. ہم سب کو لازمی طور پر ماحول تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ مشکل نہیں ہے. یعنی اس وقت جو ماحول ہے، یہ ماحول میرے ساتھ رہے تو میں نیک بن جاؤں گا، کیونکہ مجھے گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں. الحمدللہ ایسے ایسے گناہ کرنے والے جن کو محلے والے تنگ آئے ہوئے تھے جن سے، آج وہ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے نظر آتے ہیں. یہ چینج کیسے آیا؟ یہ مدنی ماحول کی برکت سے آیا. تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، اگر واقعی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب نے نعرہ لگایا، میں نے بھی لگا دیا، بڑا مزہ آتا ہے نعرے لگانے میں، پھر تو آپ کی مرضی ہے. اور اگر واقعی نیت ہے، اگر واقعی قبر کو روشن کرنا ہے، اگر واقعی جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں، واقعی رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر قدم اٹھانا ہوگا، پھر اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہوگا. اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، اور یہی پیغام سلیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے. آج ہم نے توبہ کے بارے میں سنا ہے، مولا ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبۃ النصوح عطا فرما. ایسی توبہ دے کہ پھر گناہوں کی طرف نہ پھر کر جائیں. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ آج تک جتنی خطائیں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اپنے کرم سے معاف فرما دے. ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش والا الصلاۃ والسلام. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی ہونا مدنی ماحول. قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول. الحمدللہ عز و جل. آج یہ حضرت علی مسجد کرنگی میں عبدالحبیب بھائی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے بیان فرمایا. بیان سنا، ان کا بیان سن کے ان کا الحمدللہ مدنی کام کے حوالے سے ذہن بنا. بہت ہی اچھا بیان سنا میں نے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پورا پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا بیان بہت اچھا بیان تھا. نیک کام کروں گا اور نماز پڑھوں گا 5 گانا، انشاءاللہ ہر گناہ سے دور رہنے کی کوشش کروں گا. آج مجھے عبدالحبیب بھائی کا بیان سن کے بہت علمی معلومات ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں کی کرونگی والوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ حبیب بھائی نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دی.